السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت واقعہ فیل کے 50 یا 55 دنوں کے بعد مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول مطابق 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی سوموار کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے عرب کے مشہور شہر مکہ میں حضرت ابو طالب کے مکان میں ہوئی۔ تاریخ ولادت پر ایک نظر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے متعلق علماء کا سخت اختلاف ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن اکثر محدثین اور مورخین نے 8 ربیع الاول، بعض نے 2 ربیع الاول اور بعض نے 10 ربیع الاول کو راجح قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت اقوال ہیں۔ واقعہ فیل کا مختصر واقعہ فیل کا مختصر قصہ یہ ہے کہ یمن کے بادشاہ ابرہا نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک گرجا گھر بنوایا تاکہ لوگوں کا رخ خانہ کعبہ کے بجائے اس گرجا گھر کی طرف ہو جائے۔ دھیرے دھیرے وہ اس مقصد میں کامیاب ہوتا جا رہا تھا کہ اسی دن مکہ کے ایک شخص نے اس میں قضائے حاجت کر دی۔ ابرہا کو اس فعل پر بہت غصہ آیا اور وہ بہت بڑی فوج لے کر خانہ کعبہ پر حملہ کے لیے یمن سے مکہ کے لیے روانہ ہوا، لیکن اللہ تعالی نے ابابیل پرندہ کے ذریعے ابرہا اور اس کے لشکر کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اسی مناسبت سے اس واقعہ کو واقعہ فیل، اس سال کو عام الفیل یا حملہ کرنے والوں کو اصحاب الفیل کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور کنیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد ہے۔ محمد نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اور احمد نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور کنیت ابو القاسم ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کی طرف منسوب ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ابراہیم اور ابو المومنین بھی کہا جاتا ہے۔ محمد احمد یہ دونوں عربی نام ہیں جو حمد سے مشتق ہے، جس کے معنی تعریف کرنے کے آتے ہیں۔ محمد کا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ چونکہ کائنات میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں۔ اور احمد کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہو۔ چونکہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد بھی ہیں۔ مشہور اور قول صحیح کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں دو ہیں، حضرت صوبیہ حضرت حلیمہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے 7 دنوں تک دودھ پلایا اور اس کے بعد چند دنوں تک حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا، پھر مکمل 2 سال تک حضرت حلیمہ نے دودھ پلایا۔ حضرت صوبیہ ابو لہب کی آزاد کردہ بانی تھی اور صحیح قول کے مطابق مسلمان ہو گئی تھی۔ ہجرت کے 7ویں سال ان کا انتقال ہوا۔ حضرت حلیمہ کے والد کا نام عبداللہ، کنیت ابو زویب بن حارث ہے، اور ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ ہے۔ صحیح قول کے مطابق حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ دونوں کی تاریخ وفات محفوظ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے آغوش میں عرب کے معزز اور شریف گھرانوں کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پینے کے لیے آس پاس کے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ دیہات کی صاف و شفاف آب و ہوا میں ان کے بچوں کی جسمانی صحت اچھی ہو جائے اور ان کا بچہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ انہیں وجوہات کی وجہ سے حضرت آمنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں طائف سے اپنے شوہر، اپنے دودھ پیتے بچے اور بنو سعد بن بکر کی 10 عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کے لیے روانہ ہوئی۔ اس سال قحط کا زمانہ تھا، ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ سواری کے لیے ایک دبلی پتلی گدھی تھی جس کا حال یہ تھا کہ وہ اس قدر کمزور تھی کہ قافلہ والوں سے برابر پیچھے ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی وجہ سے قافلہ والے ہم سے تنگ آ چکے تھے۔ نیز ہمارے پاس ایک بوڑھی اٹھنی تھی جس سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا تھا۔ ہم لوگ بھوک کی وجہ سے رات بھر نہیں سوتے تھے۔ اسی طرح ہمارا بچہ بھی رات بھر روتا اور بلکتا رہتا تھا کیونکہ میری چھاتی میں اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا جس سے میرا بچہ سیراب ہو سکے۔ بالآخر بہت مشکل سے یہ سفر طے ہوا اور ہم مکہ پہنچے۔ جب ہم مکہ پہنچے تو ہم میں سے ہر ایک عورت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، لیکن کوئی بھی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہ تھی، کیونکہ ہم عورتیں یہ امید کرتی تھی کہ بچہ کے والد ہمارے ساتھ انعام و اکرام کا معاملہ کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے کی وجہ سے انعام و اکرام کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ میرے قافلہ کی تمام عورتوں نے مالدار گھرانے کے بچوں کو لے لیا، صرف میں بچ گئی تھی جس کو بچہ نہیں مل سکا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے خالی ہاتھ واپس لوٹتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اس لیے میں اس یتیم بچہ کو لینا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، تم اسی یتیم بچہ کو لے لو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچہ کی بدولت ہمیں خیر و برکت سے نواز دے۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چھاتی سے لگایا تو میری چھاتی میں اس قدر دودھ اتر آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے دودھ پیتے بچے دونوں نے خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ پھر جب میرے شوہر اٹھنے کی طرف بڑھے تو اٹھنے سے بھی خوب دودھ نکلا، حتیٰ کہ ہم سب شکم سیر ہو گئے اور یہ رات بہت آرام کے ساتھ گزری۔ جب صبح ہوئی تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ اے حلیمہ، یقیناً تم نے ایک مبارک بچہ کو گود لیا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، مجھے بھی یہی امید ہے۔ اس کے بعد ہم طائف کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب ہم واپس ہونے لگے تو میری گدھی اس قدر تیز رفتار سے چلنے لگی کہ تمام قافلہ والوں کو پیچھے چھوڑ دیتی تھی، حتیٰ کہ قافلہ کی عورتیں مجھ سے کہنے لگی اے ابو زعیب کی بیٹی، ذرا آہستہ آہستہ چل، کیا یہ وہی گدھی ہی نہیں ہے جس پر سوار ہو کر تم ہمارے ساتھ آئی تھی؟ میں نے کہا کہ ہاں، یہ وہی گدھی ہے۔ تو ان عورتوں نے کہا کہ آج تو اس کی عجیب شان ہے۔ بالآخر ہم اپنے گھر پہنچے۔ اللہ کی قسم، اس وقت سب سے زیادہ قحط زدہ ہمارا علاقہ تھا، جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا تھا کہ قبیلہ والوں کی بکریاں چراگاہ جاتی تھی، لیکن ان میں سے کسی بھی شخص کی بکری کے تھن سے دودھ نہیں نکلتا تھا۔ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میری بکری سے خوب دودھ نکلتا تھا۔ میرے قبیلہ والے اپنے چرواہوں سے کہا کرتے تھے کہ تم بھی اسی جگہ کی بکریاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی بکریوں سے دودھ نہیں نکلتا تھا۔ ہم لوگ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل برکتوں سے فیضیاب ہوتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال مکمل ہو گئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس مکہ گئی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے جدا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ مکہ میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، اس لیے میں نے ضد کر کے حضرت آمنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے اپنے ساتھ لے جانے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ بالآخر میری ضد کی وجہ سے حضرت آمنہ تیار ہوئے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر۔
حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی عبداللہ بن حارث دوڑتا ہوا ہمارے پاس آیا اور بولا، ہمارے قریشی بھائی کے پاس سفید کپڑا پہنے ہوئے دو آدمی آئے اور ہمارے بھائی کو زمین پر چت لٹا کر ان کے پیٹ کو چیر دیا ہے۔ میں ان کو اسی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ چنانچہ میں اپنے شوہر کے ساتھ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس گئی، دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ ڈر اور خوف کی وجہ سے بدلا ہوا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور میرے شوہر نے آپ سے واقعہ کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سفید کپڑا پہنے ہوئے دو آدمی آئے تھے اور انہوں نے مجھے زمین پر لٹا کر میرے سینے کو چیر کر اس میں سے کچھ نکالا۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ ہم لوگ اس واقعہ کی وجہ سے بہت پریشان ہوئے۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ اس بچہ کو واپس کر دو، کہیں اس پر شیطان کا اثر نہ ہو جائے۔ چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم تو اس بچہ کو بہت رغبت کے ساتھ لے گئی تھی، اب اس قدر جلد واپس کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ان کے اصرار کرنے پر میں نے ان کو پورا واقعہ سنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم اس کو شیطان کا اثر سمجھتی ہو؟ یقیناً شیطان اس بچہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میری بچہ کی شان بہت نرالی ہے۔ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو مجھے دوسری حاملہ عورتوں کی طرح حمل کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ میرا حمل مجھے بہت آسان لگتا تھا۔ اس کی ولادت کے وقت میں نے اپنے پیٹ سے ایک نور نکلتے ہوئے دیکھا، جس میں مجھے شام کے شہر بصرہ کے محلات نظر آئے۔ جب یہ پیدا ہوا تو دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے اور آسمان کی طرف سر اٹھائے ہوا تھا۔ فرشتے برف یا زمزم کا پانی لے کر آئے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے سینہ چیر کر اس میں سے دل نکالا، پھر دل چیر کر اس میں سے خون کا جمع ہوا ایک ٹکڑا نکالا اور کہا کہ اس حصہ میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ پھر اس کو پھینک دیا اور دل کو اس پانی سے دھو دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ میں دل رکھ کر سینہ کوسی کر چلے گئے۔ شق صدر کا یہی مطلب ہے اور یہ آپ کی پوری زندگی میں 4 مرتبہ ہوا تھا۔ واضح رہے کہ سلائی کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر وفات تک موجود رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے آغوش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ ہے، جو بنو زہرہ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ قبیلہ شرافت اور اعلیٰ نسب میں سب سے ممتاز قبیلہ تھا۔ حضرت آمنہ وہاں کے سردار وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہو گئے تو حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام ایمن کو لے کر اپنے شوہر عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ میں اپنے شوہر کے نانیحال بنو عدی بن نجار کے یہاں گئی۔ 1 مہینہ تک آپ نے وہاں دارالنابغہ میں قیام کیا۔ واپسی میں مقام ابوا میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے گزرے تو آپ ماں کی قبر کے پاس بیٹھ گئے اور اس قدر زار و قطار سے رونے لگے کہ صحابہ کرام بھی برداشت نہیں کر سکے اور ہم لوگ بھی رونے لگے۔ میں نے اس دن سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری والدہ کی قبر ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے میری درخواست قبول کر لی۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی والدہ کے لیے استغفار کرنے کی اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے استغفار کرنے سے منع کر دیا۔ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے بدر سے کچھ پہلے دائیں طرف ایک راستہ جاتا ہے۔ عام راستہ سے تقریباً 20 کلومیٹر دور کے آگے جا کر ایک چھوٹا سا شہر ابوا ہے۔ شہر سے تھوڑا پہلے ایک پہاڑی پہ سیدہ آمنہ کی قبر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کی پرورش میں حضرت آمنہ کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔
ان کی وفات کے بعد 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ حضرت عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے پاس بستر بچھایا جاتا تھا، جس پر ان کے لڑکے سمیت دیگر کسی بھی شخص کو بیٹھنے کی اجازت اور ہمت نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بلا تکلف بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جب آپ کو بستر سے ہٹانے کی کوشش کرتے تو حضرت عبد المطلب اپنے لڑکوں سے کہتے کہ میرے پوتے کو چھوڑ دو، میرے پوتے کی شان بہت نرالی ہو گئی، لیکن دادا کا ساتھ بھی زیادہ دنوں تک نہیں رہا۔ صحیح قول کے مطابق جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو 82 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کا 569 میں انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے انہوں نے حضرت ابو طالب کو بلا کر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی تاکید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اصل نام عامر اور ان کی کنیت ابو الحارث ہے۔ پیدائش کے بعد ان کے سر کے چند بال سفید تھے، اس لیے ان کو شیبہ کہا جانے لگا۔ بعض مورخین کے بقول ان کا اصل نام شیبہ اور احمد ہے۔ چونکہ ان کی پرورش ان کے چچا مطلب نے کی تھی، اس لیے ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے حضرت عامر کو عبد المطلب مطلب کا غلام کہا جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب ستودہ صفات کے مالک تھے، چنانچہ آپ لوگوں کو ظلم کرنے، شراب پینے، زنا کرنے، بیت اللہ کا ننگے طواف کرنے، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے اور جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان سے نکاح کرنے سے منع کرتے تھے۔ اسی طرح آپ لوگوں کو منت پوری کرنے اور اچھا اخلاق کی تاکید کرتے تھے۔ نیز